السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جو غزل ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اس کا پہلا شعر ہے، نہیں کہ مجھ کو قیامت کا اعتقاد نہیں، شب فراق سے روز جزا زیاد نہیں۔ اعتقاد کا مطلب ہوتا ہے یقین، اور شب فراق کہتے ہیں جدائی کی رات کو، وہ رات جب محبوب شاعر کے پاس نہ ہو۔ اور روز جزا کا لفظ استعمال ہوا یہاں پر قیامت کے دن کے لیے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ کس نے کہا کہ میں قیامت کا منکر ہو گیا ہوں اور مجھے قیامت پر یقین نہیں ہے؟ یہ بات غلط ہے۔ میرا اعتقاد قیامت کے دن پر بدستور قائم ہے۔ البتہ یہ ضرور کہتا ہوں کہ جدائی کی رات کی جو مصیبتیں اور پریشانیاں عاشق پر گزری ہیں ویسی قیامت کے دن پیش نہیں آ سکتی، اس لیے کہ قیامت کا دن ہجر کی رات سے بڑھا ہوا نہیں ہے۔ قیامت کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ وہ جو دن ہوگا وہ بہت ہی طویل ہوگا، سب دنوں سے زیادہ لمبا دن ہوگا۔ تو مرزا فرماتے ہیں کہ وہ جو دن ہے، وہ جو میں ہجر کی رات گزارتا ہوں، ہجر کی تنہائی کی، محبوب سے جدائی کی جو میں رات گزارتا ہوں، وہ رات قیامت کے اس دن سے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بہت طویل ہوگا، اس سے بھی زیادہ لمبی ہوگی۔ دیکھنے میں تو یہ مضمون معمولی ہے اور عام سا ہے، لیکن مرزا غالب کے بیان کی خوبی نے اسے لازوال کر دیا، کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ دوسرا شعر ہے، کوئی کہے کہ شب ماہ میں کیا برائی ہے، بلا سے آج اگر دن کو ابر و باد نہیں۔ شب ماہ کا مطلب ہوتا ہے چاندنی رات، اور بلا سے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ابر کہتے ہیں بادل کو اور باد کہتے ہیں ہوا کو۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر آج دن کے وقت بادل نہیں چھائے ہوئے ہیں اور ٹھنڈی ہوا نہیں چل رہی ہے، اس لیے شراب کا سازگار موسم موجود نہیں ہے، تو نہ صحیح۔ بلا سے کا مطلب ہے کہ نہ صحیح۔ آخر یہ تو بتاؤ کہ چاندنی رات میں اگر محفل شراب شروع کر دی جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اب بات یہ ہے کہ مرزا غالب ہی نہیں بلکہ ہر صاحب ذوق کہہ لیجیے، جو حضرات شراب نوشی میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے لیے دو ہی موقع ہوتے ہیں، یا دن کے وقت جب ابر چھایا ہوا ہو، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو، یا رات کے وقت جب چاندنی چھٹکی ہوئی ہو۔ تو اس شعر میں دونوں کا ذکر کر دیا۔ یعنی آپ نے غالب کا وہ شعر سنا ہوگا، بڑا مشہور شعر ہے کہ غالب چھٹی شراب پر اب بھی کبھی کبھی پیتا ہوں روز ابر و شب ماہتاب میں۔ تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شراب پینے کے یہی دو مواقع ہوتے ہیں کہ یا تو بادل چھائے ہوئے ہوں دن کے وقت اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو اور موسم بہت سہانا اور بڑا خوشگوار ہو، یا پھر رات ہو ایسی کہ جس میں ہر طرف چاندنی چھٹکی ہوئی ہو، اور اس میں جب شراب پی جائے تو اس کا لطف اپنی جگہ ہے۔ تو بہرحال غالب نے ان دونوں مواقع کا ذکر اپنے اس شعر میں۔ اگلا شعر دیکھیے، جو آؤں سامنے ان کے تو مرحبا نہ کہیں، جو جاؤں وہاں سے کہیں کو تو خیر بات نہیں۔ مرحبا کا لفظ بولا جاتا ہے، استقبالیہ لفظ ہے۔ جب آپ کسی کا استقبال کرتے ہیں، کوئی آپ سے ملنے کے لیے آتا ہے تو آپ اسے مرحبا کہتے ہیں، یعنی آپ ایک طرح سے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اور خیر بات کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی آپ خیریت سے جائیے اور پھر دوبارہ ایک مرتبہ یہاں پر پھر خیریت سے ہی آئیے۔ تو یوں سمجھ لیجیے کہ یہ ہے مرحبا، یہ اصل میں ایک دعائیہ کلمہ ہے کہ
بس اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی آپ ہمارے گھر آئیے، آپ کو کوئی تنگی نہیں ہوگی، اور خیر بات کا مطلب ہے خیریت ہو، اچھے رہو، خیر سے جاؤ وغیرہ۔ تو اپنے اس شعر میں اپنی جو ان کا محبوب ہے اس کی بہت ہی جو لاپرواہی ہے، اور جو وہ ان سے بات نہیں کرتا، یا ان کے آنے جانے سے اس کو نہ کوئی خوشی ہوتی ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے، یعنی بالکل لا تعلق سا رہتا ہے۔ تو اس کے لیے اسی کا نقشہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھئی میں اس کے سامنے جاتا ہوں تو کبھی اس کی زبان پر مرحبا کا لفظ نہیں آیا، یعنی کبھی اس نے استقبال نہیں کیا، یا خوشی سے یا مسکرا کر ہم سے بات نہیں کی۔ اور جب اس کے پاس سے کسی طرف جاتا ہوں، یعنی جب جانے لگتا ہوں، تو اس نے کبھی خیر بات نہیں کہا، یعنی کبھی نہیں کہا کہ بھائی تم جا رہے ہو خیریت سے جاؤ، اچھے رہو، خوش رہو، کبھی کوئی ذکر نہیں کیا۔ تو بس اس سے زیادہ بڑھ کر محبوب کی بے نیازی اور بے پرواہی ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو یہ شعر ایک طرح سے محبوب کا گلہ سمجھ لیجیے۔ اگلا شعر ہے کہ کبھی جو یاد بھی آتا ہوں میں تو کہتے ہیں، کبھی جو یاد بھی آتا ہوں میں تو کہتے ہیں کہ آج بزم میں کچھ فتنہ و فساد نہیں۔ فتنہ و فساد کا مطلب ہے کہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کوئی شور نہیں مچ رہا ہے، کوئی بدتمیزی نہیں کر رہا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ بس یوں سمجھ لیجیے کہ جو اس سے پہلے ہم نے شعر پڑھا تھا اس سے ملا ہوا ہی شعر ہے، یعنی اگر کبھی محبوب کو کسی وقت میرا خیال آ بھی جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی کیا بات ہے، آج ہماری محفل میں کوئی فتنہ و فساد نظر نہیں آ رہا۔ مطلب یہ کہ جب مرزا غالب بزم میں پہنچ جاتے تھے تو ہر ایک سے لڑتے جھگڑتے تھے، اور کبھی بے تکلفی میں کسی کی زبان سے کوئی بات نکل گئی تو اس سے الجھ پڑتے تھے، اور کبھی کسی نے شوق نظر سے محبوب کو دیکھ لیا تو مرزا نے لڑائی چھیڑ دی کہ بھئی تم میرے محبوب کو ایسی لگاوٹ کی اور محبت بھری نظروں سے کیوں دیکھ رہے ہو۔ تو مل ملا کے محبوب کی جو بزم تھی اس میں ایک ہنگامہ سا برپا رہتا تھا، اور جب مرزا موجود نہیں ہوتے تھے تو ہر طرف سکون اور اطمینان نظر آتا تھا۔ تو بس یہی کیفیت مرزا غالب نے اپنے اس شعر میں پیش کی ہے۔ شعر دیکھیے کہ علاوہ عید کے ملتی ہے اور دن بھی شراب، گدائے کوچہ میخانہ نامراد نہیں۔ گدا کہتے ہیں فقیر کو، اور کوچہ میخانہ وہ گلی جہاں پر شراب بکتی ہو یا شراب ملتی ہو، اور نامراد کا مطلب ہے کہ وہ جسے کچھ نہیں ملا۔ تو فرماتے ہیں کہ عید کے دن تمام فقیروں میں خیرات بڑھتی ہے، لیکن میخانے کا یہ دستور نہیں ہے کہ خیرات کے لیے کوئی خاص دن مقرر ہو۔ تو وہاں تو ہر وقت یہ جو سلسلہ ہے دینے کا، یعنی شراب دینے کا، یہ جاری رہتا ہے، اور میخانے کے کوچے میں جو ہم جیسے درویش پھرتے ہیں ان کی مراد برابر پوری ہوتی رہتی ہے۔ یعنی شراب خانہ زمانے کے عام دستوروں سے بالکل الگ اپنے خاص دستور رکھتا ہے، جنہیں زمانے کے عام دستور نہیں سمجھنا چاہیے۔ زمانے میں تو ہوتا ہے نا کہ بھئی چلو عید کا دن ہے تو اس دن خیرات دے دی، یا اس دن خوش ہو کر کسی کے حوالے کچھ کر دیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، میخانے میں تو ہر روز جو ہے وہ روز عید ہے، اور وہاں پر آپ کسی بھی دن چلے جائیے تو اسی طرح شراب ملتی ہے، یا کوئی بھی چیز اسی طرح ملتی ہے، جیسے کوئی چیز عید کے دن دیتا ہے تو ہمیں اس دن وہاں شراب اسی طرح ہمیں میخانے میں جب بھی جاتے ہیں ہمیں شراب مل جاتی ہے۔ شعر ہے کہ جہاں میں ہو غم و شادی بہم، ہمیں کیا کام، دیا ہے ہم کو خدا نے وہ دل کے شاد نہیں۔ بہم کا مطلب ہوتا ہے یعنی یہاں پر یہ کہ ملنا، چیز کوئی مل جانا کسی چیز کو۔ تو وہ فرماتے یہ ہیں کہ
شادی اور غم دونوں کے موقع کے لیے انہوں نے شعر کہا ہے کہ بھائی دنیا میں خوشی ہو یا دنیا میں غم ہو، ہمیں اس سے کیا۔ اس شعر میں اصل میں غم زدگی کی انتہائی صورت پیش کی گئی ہے۔ دنیا میں خوشی اور غم ملے جلے آتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے۔ آج خوشی ہے تو کل غم ہے، آج غم ہے تو کل خوشی ہے۔ جیسے خزاں کے بعد بہار اور بہار کے بعد خزاں آتی ہے، تو کہتے ہیں کہ دنیا میں یہ دستور رائج ہوگا کہ شادی اور غم ایک کے بعد ایک آتے ہیں، لیکن ہمیں ان سے کیا غرض ہے۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ خدا نے جو دل ہمیں عنایت کر دیا ہے اس میں شادی اور مسرت کی کوئی صلاحیت ہی باقی نہیں، وہ سراپا غم ہے۔ لہذا ہمیں غم کے ساتھ نشاط اور مسرت کی کوئی امید نہیں رکھنا چاہیے۔ یعنی ایک انتہائی مایوسی کے عالم میں کہا ہوا شعر ہے۔ بہم یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے، جیسے ہم نے آپ کو ابھی بتایا کہ کبھی غم ہوتا ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے، پھر کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیا ہے ہم کو خدا نے وہ دل کہ شاد نہیں، ہمارا تو دل ایسا ہے کہ اس میں خوشی کی کوئی امید نہیں ہے۔ اگر غم ہے تو غم کے بعد بھی غم ہی آئے گا، خوشی نہیں۔ کے اندر کوئی خاص بہت مشکل شعر تو ہے نہیں، بس اس کا کچھ مطلب یہی ہے کہ محبوب نے وعدہ کیا اور اسے پورا نہ کیا، تو اب اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ غالب اب اس وعدے کا ذکر محبوب سے کیوں کرتے ہو؟ اس کا ذکر بھی کرو گے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ وہ یہ کہہ دیں گے کہ ہمیں یاد نہیں رہا، پھر اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو بہتر ہے کہ اس کے ذکر سے ہی دستبردار ہو جاؤ، یعنی اس بات کا ذکر ہی نہ کرو کہ آپ نے ہم سے کوئی وعدہ کیا تھا۔ تو خواتین و حضرات، یہ مرزا غالب کی آج کی غزل، اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور شعروں کا کچھ مطلب تھا جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔